کیا عید میلاد النبی کو مذہبی رنگ دیے بغیر منایا جا سکتا ہے؟ اور اگر منایا جا سکتا ہے تو کیوں کر اور کیسے منایا جا سکتا ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ مرزا انجینئر ہے، یہ جیلم میں ہے، اور ینگ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اسکالرز ہیں اس کو بڑا اچھا فالو کرتے ہیں۔ ان کا میں نے کلپ سنا جس میں وہ ایک بہت ڈیروگیٹری وے میں اور بڑے تضحیک امیز حوالے سے اس بات کا مذاق اڑا رہا تھا کہ یہ جدید دور کے بریلوی اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگ جو عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ انہوں نے بالکل بدعت اور بالکل ایک نئی چیز دین میں ڈال لی ہے، جبکہ صدیوں صحابہ کرام، تبع تابعین، اس کے بعد اولیاء اعظام، کسی نے اس عید کی سیلیبریشن نہیں کی۔ تو اس پہ میری کچھ چند ایک توجیہات ہیں، اور میں اپنے جتنے بھی پڑھے لکھے دوست ہیں ان کو انوائٹ کروں گا کہ اس پہ اپنی رائے کے ساتھ آئیں۔ مذہب ہمیشہ چیزوں کو گناہ اور ثواب کے حساب سے دیکھتا ہے۔ آپ جتنے بھی معاملات مذہبی دیکھیں، یا تو وہ گناہ ہے یا وہ ثواب ہے، نیوٹرل نہیں ہے۔ اور عید میلاد النبی پہ جو میری ایک رائے ہے، وہ سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کو، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو، اور دنیا کے جتنے بھی ممالک کے مسلمس کمیونٹی کے لوگ ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہوگی کہ اس ایونٹ کو سب سے پہلے ایک مذہبی رنگ سے نکال کے ایک سوشل ایونٹ میں ڈال دیں۔ سوشل ایونٹ میں ہم کیسے ڈال دیں؟ مطلب جسٹ لائک کہ ایک ویڈنگ سیلیبریشن ہے، ہم شادیاں کرتے ہیں، اس میں خوشی مناتے ہیں، ہم اپنے بچے کی جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں ورلڈ ڈیز ہیں، انوائرمنٹل ڈیز ہیں، ارتھ ڈیز ہیں، اور WHO کے سرٹن ڈیز ہیں، UNO کے ڈیز ہیں۔ اب یہ ان ڈیز کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ گلوبلائز ورلڈ ہے، اور اس میں ہم کسی بھی چیز کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ایک سوشل اور ایک فلاسفیکل وے میں، گناہ اور ثواب سے ہٹ کے۔ اب دیکھیں نا، جدید دور میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، ہندو اپنی ہولی مناتے ہیں، چائنیز اپنے ڈیز مناتے ہیں، ایرانی نوروز کے پرانے دن مناتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک فاسٹ لائف میں جب ہم اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس ڈے کی ہول اہمیت کو ہم اجاگر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ہول ماڈرن ورلڈ میں اگر ہم عید میلاد النبی کو ایک سوشل ایونٹ بنا کے ثواب اور گناہ کے کھاتے سے نکال کے پیورلی ایک سوشل ایونٹ بنا دیں، جس طرح دنیا دوسرے ڈیز مناتی ہے، اسی طرح ہم اپنے پیغمبر کا دن نیکی اور بدی سے ہٹ کے، گناہ اور ثواب سے نکال کے پیورلی ایک سوشل ڈے کے طور پہ منائیں، تو میرا خیال ہے پوری ورلڈ میں، ایک گلوبلائز ورلڈ میں ایک بہت ہی کلیئر میسیج آئے گا کہ آج ان کے پیغمبر کی برتھ ڈے ہے، ان کا نبی کون تھا۔ لوگ کیوریس ہوں گے، لوگ سوچیں گے کہ ان کا کون پیغمبر تھا جس کی آج یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، اس پہ سیمینارز ہو رہے ہیں، اس پہ ایون جلسے ہو رہے ہیں، کچھ اسکولوں میں، کالجز میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں۔ تو ایون وہ کمیونٹیز جن کا حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں بھی، جب وہ اس ڈے کو گلوبلائزڈ وے میں مناتے مسلمانوں کو دیکھیں گے، دے ول بی مچ کیوریس کہ حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، عرب میں کیسے پلے بڑے، اسلام کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پیورلی ایک سوشل ایکٹیویٹی اور ایک گلوبلائز ورلڈ میں ایک ڈیفرنٹ سارٹ کا ہم ایک ایونٹ بنا کے سیلیبریٹ کریں، گناہ اور ثواب سے نکال کے، اور پیورلی ایک مسلم ڈے نہ بنائیں، اس کو پوری ورلڈ کے لیے ہم بنائیں، اور اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ UNO کے فورم پہ اس ڈے کو ایک پراپر دن کے نام پہ سیلیبریٹ کر کے منا سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اس میں یہ ہے کہ وہ اس دن کو ہم قمری ڈیز سے نکال کے شمسی ڈیز پہ لے آئیں۔ آپ کو عجیب لگے گا کہ اسلام تو بہت ہی قمری مہینوں کی بات کرتا ہے، لیکن میں کوئی شمسی ڈے کی بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے، وہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں 20-21 اپریل کو تقریباً ان ڈیز میں پیدا ہوئے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکویٹر کے شمال میں عرب پڑتا ہے، خط استوا کے شمال میں، اور اس وقت 20 اپریل کے ڈیز میں عرب میں تقریباً سپرنگ ہوتی ہے۔ اور آپ نے جتنی بھی حدیث کی کتب پڑھی ہوں گی، اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش، جتنی بھی حدیث کی بکس ہیں، اس میں سب میں ڈاکومنٹ ہے کہ بہار میں تشریف لائے۔
اگر ہم اس پراپر ڈے کو اسی 20 اپریل کو ہر سال منائیں تو ہمارے یہاں عید میلاد النبی ہر سال بہار کے موسم میں آئے گی، مطلب چیتر کے موسم میں آئے گی۔ اب دیکھیں یہ ایک نیچرلی بہت ہی ایلیشن والے ڈیز ہیں، ہر طرف سبزہ ہوتا ہے، ہر طرف خوشبو ہوتی ہے، درخت پھل پھول رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ڈیز میں اگر ہم فکس ڈے میں منائیں، اور آپ پتہ ہے بیساکھی ایون منائی جاتی ہے پنجاب کے دنوں میں، پنجاب کے ان ایریاز میں، اور ایون چائنی ان ڈیز میں اپنے ڈیز مناتے ہیں، ایرانی مناتے ہیں۔ اگر ہم عید میلاد النبی کو شمسی حساب سے اسی ڈے میں فکس کر دیں جس ڈے میں حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو ایک تو نیچرلی وہ ساتھ اسی کے ساتھ کوانسائڈ کر جائے گی، جس ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ چینج نہیں ہوگی، وہ کبھی گرمیوں میں نہیں آئے گی، سردیوں میں نہیں آئے گی، بہار میں نہیں آئے گی، وہ وہی ساتھ بنے گی جس ساتھ وہ پیغمبر اعظم تشریف لائے۔ سیکنڈلی اللہ نے نیچرلی وہ ٹائم ہی بہار کا سلیکٹ کیا ہوا تھا، تو ہم ہر سال بہار کے موسم میں سیلیبریٹ کیا کریں گے۔ تھرڈ ون، وہ موسم ہے ہی بہت اچھا، مطلب آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی خوشی ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے آپ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو جس چیز کو اللہ نے اس ٹائم کے حوالے سے چنا ہو تو کیوں نہ ہم اس کو اسی ڈے اسی ساتھ میں سیلیبریٹ کریں۔ تیسرا، ہمیں آسانی ہوگی جب ہم اس کو سوشل ایونٹ سے نکال کے پیورلی وہ مذہبی ایونٹ سے نکال کے پیورلی سوشل ایونٹ میں ڈال رہے ہیں، تو ہمیں شمسی حساب سے سیلیبریٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور اینڈ والا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم ایون UN کے فورم پہ ایک پراپر پیغمبر اعظم کا دن کے طور پہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، جو پورے گلوب پہ یونانیمسلی سیلیبریٹ ہو۔ تو اس میں آپ ڈیفینیٹلی آپ سارے دوست سوچیے گا کہ یہ کتنی لاجیکل بات ہے۔ تھرڈ ون یہ ہے کہ اس ڈے کو منایا کیسے جائے۔ جب ہم انٹرنیشنلی ایک گلوبلائز ورلڈ میں UN کے فورم کے تحت اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے منانے کے لے آؤٹس بھی ڈیفرنٹ ہو جائیں گے۔ جن چیزوں کو ہم چھوٹے چھوٹے ویز میں محلے میں جلوس اور یہ چیزیں نکال رہے ہیں، اس کو ہم سوئچ کر کے ایک پیغمبر اعظم کی زندگی کا پورٹرے کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیں۔ مطلب اس حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اس پہ ہم ایکسرسائزز ڈیوائز کریں، اس کے اوپر ہم بچوں کو ڈفرینٹ ٹیٹوریل دیں، ایون ہم کالجز میں اسکولز میں ڈفرینٹ شارٹ طرح کی ایکٹیویٹیز کریں، تاکہ بچوں کو یہ ریہرسل ہو سکے کہ ہمارے نبی کس طرح کے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کیسا تھا، اور ان کی زندگی کی ہم ایک کاپی بنا کے بچوں کو پیش کریں۔ ڈفرینٹ سائیکلوجیکل ایکسرسائزز کر لیں، سوشل ایکسرسائزز کر لیں۔ تو یہ ہم کریں گے تو بچوں کے مائنڈ میں یہ ضرور بات فیڈ ہوگی کہ ہمارا نبی کتنا مکرم، کتنا عالی اخلاق اور کتنا بہترین خد و خال اور مزاج اور میسج کا پیغمبر تھا۔ تو یہ جو